ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں اسی طرح برسا رہا ہے، نعمتیں اس پر اسی طرح گر رہی ہیں، نعمتوں میں وہ شخص ڈوبا ہوا لیکن گناہوں میں بھی لگا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ استدراج ہے، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، یہ استدراج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، سورہ انعام کی آیت ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پیچھے سے تفصیل آ رہی ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ بھول گئے اللہ کو، جو اللہ نے نصیحت کی باتیں بتائیں اسے بھول گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھل گئے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں بڑے خوش ہونے لگے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ بڑے ہی مایوس ہو۔ تو یہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استدراج، یاد رکھیں یہ قرآن میں بھی آیا ہے لفظ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، قرآن میں 2 جگہ یہ لفظ ہے۔ استدراج کا لفظی مطلب ہوتا ہے درجن سے ہے، درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کا اوپر بڑھنا۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص نعمتوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جائے اور جس شخص پر وہ نعمتیں ہیں وہ شخص اللہ کا نافرمان ہو، اس کو عام طور پر استدراج کا معنی ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہوتی، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، چلو کر لو، کہاں تک جاؤ گے۔ یہ چیز جو ہے آج کل کے دور میں خاص طور پر ایک بڑے سوال کے طور پر ہم سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ جناب فلاں شخص ہے، فلاں قوم ہے، فلاں ادارہ ہے، فلاں برادری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے گناہوں میں مبتلا ہے لیکن بڑے اللہ پر انعام ہے۔ کفار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، یا فرعون، حامان، قارون، یہ بڑے بڑے اللہ کے نافرمان تھے، بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے عیش و عشرت والے تھے۔ تو ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکہ نہ کھانا، یہ استدراج ہے۔ اور علماء نے اس کو ایسے سمجھایا ہے کہ دیکھیں جیسے ایک شخص کو اگر پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہو کہ بھی تجھے پھانسی ہونی ہے 2 دن بعد، اب اس شخص کے پاس نعمتیں لے کر آؤ، اعلیٰ قسم کی نعمتیں، کھانے پینے، بڑی یہ وہ مال و دولت، زر، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں، اسے اپنے اس کی فکر ہے کہ 2 دن تک میں نعمتیں کھاؤں گا، اس کے بعد میں گیا۔ جو سب سے بڑی متاع ہے زندگی، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اور اسی کے یعنی برادری والے ہیں جن کو وہ نعمتیں نہیں مل رہی لیکن ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہے، وہ بڑے خوش ہیں کہ چلو شکر ہے ہم اس سے بچ گئے۔ تو یہ استدراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی۔ یہاں بس آخر میں 1-2 بات میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نعمت جو مل رہی ہے یہ استدراج ہے، یہ اللہ کے انعام ہے۔ عام فہم بات ہے کہ اگر بندہ یہ دیکھتا ہے، آپ یہ دیکھیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھتا ہے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ تیرا ہی کرم ہے، اور لوگوں کو حقارت سے نہیں دیکھتا، دل میں تکبر اس کے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے انعام۔ لیکن اگر وہ چیزیں ملنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ جی میں سب سے اچھا ہوں، اور اگر کوئی اسے سمجھائے تو اس کو بھی جھڑک دیتا ہے، گناہوں کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے۔ اس استدراج سے بچنے کا، یہ اس کیفیت سے بچنے کی عام صورت یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خاص طور پر جب نعمتیں مل رہی اس وقت شکر بھی ادا کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرے، ڈرتا رہے کہیں خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو۔
لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا، اللہ کے حقوق ادا کرنے کا خیال رکھے، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرے، اور تکبر اور بڑائی یہ اپنے اندر بالکل نہ آنے دے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھے، اس کے ساتھ نعمتیں ملیں، اللہ کی نعمت ہے۔ میں پھر وہ عرض کر دیتا ہوں جو شروع میں نے حدیث کا مفہوم عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ تم ایک شخص کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود اسے نعمتیں مل رہی ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ایک ڈھیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی قرآن کی جو میں نے بھی آپ کے سامنے اس آیت کا مفہوم عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس استدراج سے بچنے کی، اور خصوصاً مال و دولت کی جو نعمتیں ہیں اس کو فتنے سے محفوظ رکھنے کی ہر وقت زبان پہ بھی اللہ کی دعا رکھیں۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، آخر میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ لکھا ہے، ان کے زمانے میں کہیں باہر سے مال و دولت کا بڑا ڈھیر آیا، مال غنیمت، وہ ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہمیں اس مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے محتاج ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہمیں اس کی حاجت ہے، لیکن تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں اس مال و دولت کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، اس کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا۔ ہم بھی یہ دعا کریں اس مال کے ذریعے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، اس مال کے ذریعے ہم انسانیت کی، مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فہم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔